حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں نے ایک بار یہ سوال آیا کہ حضرت اب ہر بندہ ہی مجذوب بنا پھرتا ہے. آپ کو پتہ ہے سب سے سوکھا کام یہی ہے، مجذوب ہو جاؤ. نماز سے بھی چھٹی، ہر کام سے چھٹی، سب سے سوکھا کام ہے. تو یہ اب نہیں ہے، پیچھے بھی تھا حضرت، تب بھی ایسے معاملہ چل رہے تھے. تو حضرت کی بارگاہ میں سوال آیا کہ حضرت کس طرح پتہ لگے کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے. اور حضرت جو مجذوب ہوتا ہے نا اس کو نہیں کوئی ہوش ہوتی، گرمی سردی بھوک پیاس کپڑا واسکٹ، اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، اس پہ دیوانگی غالب آ چکی ہوتی ہے. تو حضرت کس طرح پتہ چلے کہ مجذوب اصلی ہے کہ نقلی ہے؟ تو حضرت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا. آپ فرماتے جو بندہ مجذوب ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے نا، جو کہتا ہے کہ میں دیوانہ ہو چکا ہوں، میں ہوش و خرد سے آزاد ہو گیا ہوں، میں مجذوب ہوں، تو اگر چیک کرنا ہو نا کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیچھے بیٹھ کے نا حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لو. مجذوب جس کو کوئی ہوش نہیں حضرت، اس کے پیچھے بیٹھ کے حضور نبی کریم علیہ السلام کا نام لو. اگر تو منہ تمہاری طرف کر لے اصلی ہے، نہ کرے تو نقلی ہے. کہ مجذوب کو بھی حالت جذب میں اتنا ہوش ہوتا ہے کہ میرے پیچھے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا گیا اور میں نے حضور کے نام کو پشت نہیں کرنی ہے. تو بھئی اگر دیوانوں کا یہ حال ہے تو پھر ہوش والوں کا کیا ہونا چاہیے؟ اگر دیوانے کا یہ حال ہے کہ اس کو بھی عالم دیوانگی میں بھی پتہ ہے کہ میرے پیچھے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے اور میں نے نبی علیہ السلام کے نام کو پشت نہیں کرنی ہے، تو آپ پھر خود بتائیں نا پھر ہوش والوں کا کیا عالم ہونا چاہیے. اس لیے حضرت جی اللہ کرے اللہ ہمیں ان کیفیات میں سے کچھ حصہ عطا کر دے. میں کہتا ہوں چلو نہیں یار ایکٹنگ ہی کر لیا کرو یہ ایکٹنگ بھی بڑی مقبول ہوگی حضرت، لیکن یہ ہے کہ پتہ لگے کہ واقعی جو ہے نا وہ کسی نے نام لیا ہے. اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی نبی علیہ السلام کا نام مبارک آئے تو بڑی تبدیلی ہے. میں اس دن حضرت ایک پروگرام میں تھا یہ ڈڈیال، تو وہ پروگرام نا ذرا کھلے میں ارینج کیا گیا کیونکہ میں پہلی بار کشمیر گیا تھا. ڈڈیال وہ بہت جمع غفیر تھا، لوگوں کا بہت بڑا رش تھا، تو وہ کرسیاں لگی ہوئی تھیں، تو سارے لوگ نا حضرت جی وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. میرا دل کٹے یار یہ بندے نے کی نہیں ہے. آخر مجھ سے نہیں رہا گیا، میں یار تمہیں کس طرح اتنی جرت آ گئی ہے کہ نام نبی علیہ السلام کا لیا جائے اور تم ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے؟ نہیں، ادب کرو حضرت جی. اس لیے حضرت جی کوشش کریں ہم واپس آئیں کو تھوڑا سا حضرت، جب ان کا نام آئے تو ایک دفعہ پتہ لگ جائے کہ واقعی نام آئے، ہماری کیفیات بدل جائیں، ہمارے حال تبدیل ہو جائیں. یہ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مروی ہے. کہتے ہیں کہ رات میں آپ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے تو ایک گھر میں آپ کو چراغ جلتا دکھائی دیا، تو حضرت تشریف لے آئے کہ اتنی رات کو کیوں چراغ جل رہے. تو جب آپ گھر کے قریب آئے نا تو وہاں ایک بڑی بھی نا وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ ساتھ انہوں نبی علیہ السلام کی نعت شریف پڑھ رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس کا مفہوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے تمام ماننے والوں کی طرف سے سلام ہو اور تمام متقین کی طرف سے. میں عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، میں اردو میں اس کا مفہوم پڑھ دیتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام رات کو اللہ کی یاد میں کثیر قیام فرمانے والے اور سحری کے وقت بڑے آنسو بہانے والے تھے، یہ اس کا مفہوم ہے. اور پھر آگے وہ کیا کہتی ہیں اینڈ پہ، جس فقرے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان لی حضرت، وہ کہتی ہیں ہائے افسوس اسباب موت متعدد ہیں، کاش مجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ بروز قیامت مجھے حضور نبی علیہ السلام کا ساتھ ملے گا. جب اس نے یہ کہا نا جان نکل گئی حضرت. اب رات کا وقت تھا لیکن نہیں برداشت ہوا، آپ نے دروازے پہ دستک دے دی. وہ بڑھیا نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں عمر. وہ بڑھیا آگے سے کہتی اتنی رات کو عمر کا میرے گھر میں کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا تو نہ گھبرا، اس محفل ناچ بس میں نے بھی شامل کر لیا ہے. وہ لکھا ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا. اس کو کہتے ہیں محبت حضرت.
لازم نہیں یہ ہوگا تو پھر ہم کو تھوڑا سا نہیں ہے، محبت تو یہ ہے کہ محبوب کا نام آیا بس، پھر کوئی۔ اس لیے میں احباب سے کہتا ہوں حضرت ہم کچھ دور نکل گئے ہیں، واپس آئیے تھوڑا جو ہے نا، تھوڑا سا واپس آئیے حضرت، کوئی بھی نہیں حضرت، بس محبوب کا نام آنا چاہیے۔ وہ لکھا ہے کہ اس نے دروازہ کھول دیا، آپ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا پھر پڑھ، وہ پڑھتی رہی اور آپ سنتے رہے اور آپ روتے رہے۔ اور حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں کہ اس محفل سے جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ آئے نا، اور آپ حضور نبی علیہ السلام کے فراق کے غم میں اتنے علیل ہوئے کہ 7 دن تک بیمار رہے، اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ مدینہ والے حضرت کی تیمارداری کرتے رہے۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریے ہم یہ تھوڑے تھوڑے معاملے جو ہیں نا واپس آئیں حضرت۔ دیکھو نا حضرت جی، میں اصل میں ہمارے اسٹیجوں میں بڑا کچھ عجیب ہی ہو رہا ہے نا حضرت جی، ہم تو بس اسٹیجوں پہ آتے ہیں آپ سب کو جنتی کرنے حضرت جی۔ اللہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، حق بات بیان کرنی چاہیے، لوگوں کا بیڑا گرک نہیں کرنا چاہیے، ہم نے بڑا بیڑا گرک کر دیا۔ اقبال نے آج سے کم و بیش 70-80 سال پہلے ایک سچ بولا تھا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں ہے۔ اللہ یہ حضرت پڑھ رہے تھے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، محبت اس کو کہتے ہیں حضرت، محبت اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اس طرح ہوا نہیں، لیکن صوفیہ کہتے ہیں ہمیں یقین اگر ہوتا تو اسی طرح ہی ہونا تھا حضرت، کیونکہ محبت ہوتی ہے اسی طرح حضرت۔ محبت میں محب کو اپنا کہاں ہوش ہوتا ہے حضرت، اس کو کیا لگے اپنے آپ سے حضرت، اس کو بس ایک ہی ہوتا میرا محبوب حضرت، اس کو اپنے آپ سے کیا لگے حضرت، اس کو نہیں اپنا ہوتا کچھ بھی حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو آپ نے سن رکھا ہے علماء سے، ایک مقام ایسا آیا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس کی حضور اب آگے نہیں جا سکوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جبرائیل کیوں؟ عرض کی حضور اگر بال کے برابر بھی آگے گیا تو پر جل جائیں گے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب یہاں حضور کہتے ہیں اگر وہاں حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کی جگہ جناب سیدنا صدیق اکبر ہوتے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے کیا سوال عرض کر، انہوں نے کیا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنا تھا؟ انہوں نے عرض کرنا تھا سور پاویں سڑ جاں گا جانا میں نال ہی ہے۔ اللہ حضرت جی بس پہ میں گفتگو نہیں کروں گا، کیمرہ لگا ہے۔ اللہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اب حضور کے ساتھ جا کے جلنا بھی تھا کسی نے، لیکن بس لیکن بزرگ فرماتے اگر وہاں ہوتے نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے عرض کرنا تھی حضور پاویں سڑ جاں گا لیکن میں جانا نہ لیا۔ اس لیے حضرت جی یہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا ماں ہے، تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے ہیں حضرت کو اس دفعہ جو ہے نا کو اندر بھی کو دیوا بال جائے حضرت، کیونکہ حضرت جی جیسے میں نے پہلے کہا نا صوفیہ کی عادت ہوتی ہے سچ بول دینے کی، اس لیے پھر وہ تنقید کا سامنا بھی ان کو بڑا کرنا پڑتا ہے حضرت۔ ایک اور صوفی نے بھی سچ بولا تھا، تنقید اس پہ بھی پھر بڑی ہوئی تھی۔ میں سارے نہیں جملے پڑھوں گا، میں صرف ایک پڑھ دوں گا حضرت جی، کیونکہ حضرت میں اکثر کہتا ہوں کیمرے سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے نا حضرت جی، کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہیں موبائل اٹھے ہوئے ہیں، یہ نہ ہوا کہ پیچھے سے کلپ کٹے درمیان میں سے چڑھے اور اوپر لکھ دیا جائے جی مصباحی صاحب نے 12 ربیع الاول کی لائٹنگ کی مخالفت کر دی، اور پھر اہل سنت کا مزاج بھی اسی طرح گئی حضرت، کسی نے نہیں دیکھنا ہو بھائی بندہ سننی ہے، کو پوچھ کے چی لئی انہیں آکھیا کی پھر دے گالی پہ گالی حضرت ہے۔ وہ کو بابا تھا تو حضرت اس نے بڑے دکھے دل سے نہ دیکھ کے کہا تھا، اس نے کہا ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ تب یہ لائٹیں نہیں ہوتی، تب دیے جلائے جاتے تھے صوفی کے دور میں، تو بڑے دکھ سے اس نے کہا تھا، وہ کہتا ہے ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو۔ پوچھا بابا جی وہ کیوں؟ تو جواب کیا دیا؟ وہ کہتے ہیں ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ میں بس اتنی درخواست کروں گا حضرت جی گلیاں سجاؤ، گھر سجاؤ، لیکن حضرت ایک ایک دیوایت کی اندر بھی لاؤ یار، اینا نہ ہو جائے حضرت گلیاں سجاندے رہ جی تے اندر نیرے دا نیرے ہی رہے حضرت، نہیں۔ حضور نبی علیہ السلام تو دل سجانے آئے تھے، میں اس فکرے سے اختلاف نہیں کر رہا، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، یہ حضور نبی علیہ السلام کی آمد پاک کا فیض ہے کہ ہر جگہ جگمگ جگمگ ہے، ہر شارع ہر گلی جگمگا رہی ہے۔ لیکن حضرت جی دکھ یہ ہے کہ میری گلی جگمگا رہی ہے، میرا گھر جگمگا رہا ہے، لیکن میرے اندر اندھیرا ہے حضرت۔ آؤ حضرت جی کویت کی ایک ایک لائٹ جیڑی جنہوں اندر بھی لائی، نہیں تو کم خراب جی ایک ایک لائٹ اندر بھی لائی، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔
ایز کی ایک لائٹ اندر لائی ہے معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو یہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے نہیں حضرت یہ اندر دانیرا دور کریے حضرت یہ موقع ہے حضرت جی اور آپ نے صرف نیت کرنی ہے کہ میں نے اندھیرا دور کرنا ہے باقی وہ جانے پھر ان کا رنگ جانے حضرت آپ کا کام نیت کرنا ہے حضرت ہم نیت نہیں کر رہے حضرت جی ہم پھنس گئے اپنے آپ میں حضرت نکلی اپنے آپ جو حضرت ٹھیک ہے جی ہم پھنس گئے اپنے آپ میں بس یہ سوچ بنا لیں کہ میرا اللہ اور میرے اللہ کا رسول مجھ سے راضی ہو جائے ہم پھنس گئے ہیں مولانا روم نے اس کو لکھا ہے جو میں چلو آپ کی بات نہیں میں اپنی بات کرتا ہوں میرا بالکل یہی حال ہے وہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ دلہن تھی تو وہ تیار ہوئی آپ کو پتہ ہے بیٹیاں تو ویسے بڑی پیاری ہوتی ہیں تو اگر تھوڑی ساجے سور جائیں تو پھر اور پیاری لگتی ہیں ادھر وہ بیٹی تھی وہ دلہن بنی تھی پہلے بیٹی تھی پھر اوپر سے دلہن بن گئی وہ جو آئے نا بیٹی بھی پھر اپنی تھی وہ آگے یہی کہ آہا وہ کی روح چڑھے ہیں وہ کی سونی لگن نہیں ہے لیکن مولانا فرماتے ہیں وہ بیٹی بڑی سیانی تھی وہ رو پڑی وہ سارے کہنے لگے نہ رو تو بڑی سونی لگن نہیں ہے تو آگے سے کہتی ہے تانوں تے لگن نہیں ہیں دعا کرو جدے کہ چلنی ہیں انہوں بھی لگ جاؤں ہیں یہ حضرت جی میں ویس کوٹ پا کے نا میں پگ پا کے آپ ہی پہ خوش ہوں ڈیا تھا وہ بھائی کیا تجھے سرٹیفکیٹ مل گیا کہ حضور کو تیری پگ قبول ہے حضور کو بھی تیری پگ پسند ہے مل گیا تجھے کو سرٹیفکیٹ تو کیوں خود ہی خوش ہو رہا ہے میاں حضرت جی نکلی ہے اس کام میں اور بس ہے فکر جو لگ جائے یہ پتہ نہیں حضور راضی نے کہ نہیں راضی ہے یہ نہیں ماں پھنس گئے ہیں حضرت ہم خود اس لیے نکلیں یہ تھوڑا سا اس کام سے نا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو 12ویں ہے اور میں 11ویں کا فیض بھی آپ کو دے کے جا رہا ہوں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے آئے ہائے ہائے حضرت کے پاس نا ایک آئینہ تھا اب دیکھیں نا حضرت جی کپڑے کی مارکیٹ ہے تو ہم نے تو کتابوں میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ بھی دور تھا کہ جب کفن چوری کیے جاتے تھے میں نے جب پہلی بار یہ پڑھا نا میں بڑا حیران ہوا بھائی یہ کیا وجہ تھی کہ کفن بھی چوری ہوتے رہے ہیں وہ پھر میں نے کسی سے پوچھا تو پھر ان کا بھائی حضرت وہ دور وہ تھا جب کپڑا ہاتھوں سے بنتا تھا اور ایک سوٹ بنتے بنتے بڑا وقت لگ جایا کرتا تھا اب تو فیصل آباد میں اتنی بڑی مشینیں لگی ہیں تھانوں کے تھان بن کے نکل رہے ہیں اس لیے اس دور میں کپڑے چوری کفن تک چوری کیے جاتے تھے کیونکہ وہ اسی حوالے سے بھی وہی دور تھا کہ شیشہ اتنا عام نہیں تھا حضرت کیونکہ ہاتھوں سے چیزیں بنا کرتی تھی تو لکھا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی شیشہ تھا چینی آئینہ لکھا ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ اس کو دیکھا کرتے تھے کیونکہ سنت بھی ہے دیکھنا وہ لکھا ہے کہ ایک دن جو ہے نا وہ خادم خدمت کر رہا ہے کام کر رہا تھا تو کرتے کرتے اس سے آئینہ گر کے نہ ٹوٹ گیا وہ بڑا گھبرایا کہ بھئی جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمائیں گے تو میں کیا جواب دوں گا تو کیونکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا در پاک تو وہ دار ہے کہ وہاں تو چور بھی آئے تو کتب بن کے جاتا ہے تو جو تھا ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خادم پھر اس کا کیا کمال ہوگا اچھا وہ لکھا ہے کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئینہ طلب فرمایا نا بھئی آئینہ لاؤ تو یہ نہیں کہتا کہ حضور میرے کو ٹوٹ گیا ہے وہ درمیان میں اللہ پاک کو لے آئے اور اس کیا کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست حضور میں نہیں توڑیا قضا ہی سی ٹوٹ گیا مالک دا آرڈر آیا ٹوٹ گیا سادہ میں اس کو کروں گا خود کو نکال ہی گیا درمیان میں سے کہ جب میں اللہ کا نام لوں گا تو ظاہر محبوب کا نام سن کے ہر کوئی خوش ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے حضور پھر مجھے کچھ بھی نہ کہیں اور اس کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست حضور میں نہیں توڑیا قضا ہی ٹوٹ گیا لکھا حضور غوث پاک کتنے خوش ہوئے آپ نے فی الفور مصرع ملا دیا اور اس کرتا ہے از قضا آئینہ چینی شکست حضور قضا آئی سی ٹوٹ گیا میں نہیں توڑیا آپ نے ساتھ ہی فرمایا آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست چنگا ہویا ٹوٹ گیا نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا یار نو یاد کریں گے لیکن حضرت جی ہاتھ جوڑ کے کسی کی دل آزاری نہیں ہے اسی شیشے چ پھنس گئے جی حضرت جی اسی شیشے چ پھنس گئے جی حضرت جی نکلیے ذرا شیشے وچوں نہ باہر حضرت جی از قضا آئینہ چینی شکست اسی پھنس گئے ہیں شیشے چ حضرت جی اسی شیشے دے دھوکھے چ آ گئے نے حضرت نکلی حضرت از قضا آئینہ چینی شکست خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست چنگا ہے ٹوٹ گیا جان چھٹی نہ ویکھاں گے نہ اپنا اب یاد آئے گا اپنے یار نو یاد کریں گے ہم پھنس گئے ہیں شیشے میں حضرت جی اور نکلی ہے شیشے وچوں حضرت جی اور وہ جو میاں محمد بخش صاحب نے جو بھائی
میری عادت ہے، میں نے کبھی مکھی پہ مکھی نہیں ماری ہے. وہ جو مروجہ بیان ہے میں وہ آپ کو کر کے بڑے آ کے چلا جاؤں نہیں بھائی، جس کی جو ڈیوٹی ہے اس نے کرنا ہے. میری یہ ڈیوٹی ہے باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں اندر دا کوڑا، اندر دا کوڑا ہوں جی. کوشش کریں حضرت جی کچھ جھنڈیاں ہماری زبان پہ بھی لگیں حضرت، بڑی کوڑی ہے حضرت، بہت کوڑی ہے حضرت ہیں جی. بھائی ہم تو گلی گلی نگر نگر پھرنے والے لوگ ہیں نا حضرت جی. آج آپ کے لاہور میں ہوں، کل میں نے وہ جس کی کھدڑ مشہور ہے کمالیہ، کل میں نے کمالیہ جانا، میں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ کے آؤں گا. رات کو پھر میں اپنے سیال کوٹ ہوں، میں وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھوں گا. میری عادت ہے میں چلتا رہتا ہوں، سیکھتا رہتا ہوں. یہ جی 14 سال ہو گئے جی میں نے محفل کرانا ہے، 14 سال محفل ہی کرائی ہے، بدلیا ککھ بھی نہیں ہے، بدلیا ککھ بھی نہیں ہے حضرت. حقیقت ہے حضرت. یہ تو اقبال بھی کہہ رہے ہیں، اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ نانی محفل ہے تو بدلیا کیوں نہیں ہے؟ آؤ حضرت، میں کہتا ہوں کچھ جھنڈیاں اپنی زبان پہ بھی لگائیں حضرت جی، بہت کوڑی زبان ہے لیکن نہ اسے میرے نبی علیہ السلام کا انداز مبارک. اللہ کرے یہ کوئی پاکستان میں بھی رنگ آ جائے حضرت. میں آج ہی نا میں نے فیس بک کھولی تو اس پہ ایک تصویر چڑھی ہوئی تھی. وہ تصویر پہ نا جیسے ادھر ہوتا ہے نا کہ درمیان میں کوئی چیز نہ ہو، سڑک ہو بڑی سی، درمیان میں کچھ نہ لگا ہو، یہ سائیڈ جانے کے لیے وہ سائیڈ آنے کے لیے. وہ 2 قطاریں تھی سڑک پہ، ایک میں گاڑیاں تھیں اور دوسرے میں موٹر سائیکلیں تھیں، اور دوسری سڑک بالکل خالی تھی. لیکن جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے نا ایک بندے نے پچھو موٹر سائیکل لے آگے گلا لینی ہے، وہ اس طرح کا کوئی کام نہیں تھا. تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے پاکستان میں یہ دور کب آئے گا. لیکن بھائی دور تب بھی آئے گا نا جب ہم اس دور کے لیے کوشش کریں گے. جب کوشش ہی نہیں کریں گے تو دور کیسے آئے گا؟ اس لیے کوشش کریں، آپ جس کسی کو بھی اپنی محفل میں بلائیں اس کو کوئی یار گھنٹہ تیرا ٹائم ہے، ادھا گھنٹہ نبی علیہ السلام دی تعریف، ادھا گھنٹہ کو ساڑی اصلاح کری یار. سانو 10 ساڑھے نبی علیہ السلام کس طرح سن، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں. لکھا ہے کیونکہ تفسیر روح البیان میں صحابی کا نام نہیں لکھا، اگر لکھا ہوتا تو میں ضرور بتاتا. وہاں صرف اتنا لکھا ہے کہ حضور نبی علیہ السلام کے کچھ صحابی تھے تو وہ بڑے غریب تھے، پتہ نہیں انہیں کتنے فاقے، کیونکہ حضرت جی انگور نہ مکہ مکرمہ میں ہے نہ مدینہ طیبہ میں ہے. انگور جب بھی آئے گا باہر سے آئے گا، یا طائف سے آئے گا یا باہر سے آئے گا. یہ مدینہ میں نہیں انگور ہوتا کوئی بھی. اب پتہ نہیں حضرت انہوں نے کتنے فاقے کاٹے ہوں گے، کیا کیا انہوں نے رنگ دیکھے ہوں گے، انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور انگور خریدے اور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں انگوروں کا تحفہ لا کے پیش کیا. اب سارے صحابی حاضر خدمت تھے. وہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تحفہ قبول فرمایا اور آپ نے انگوروں کے گچھے میں سے نا ایک انگور توڑ کے نا اس کو تناول فرمایا. اب صحابہ اس انتظار میں تھے کہ حضور نے تناول کر لیا، اب ہم سب کو ایک ایک انگور ملے گا. لیکن لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے سارے انگور تناول کر لیے. اب حضرت یہ جو محبت ہوتی ہے نا یہ بڑی حساس ہوتی ہے. محبوب کی ایک ایک ادا محب کی جان لیتی ہے حضرت. لیکن اگر عشق ہو تو پھر نہ ہو تو جو مرضی کرتے پھر ہو، ایک ایک ادا جان لیتی ہے حضرت. اور میں اس کا ناپ کر سکتی ہے نا میں کر سکتا ہوں حضرت کہ اس وقت صحابہ کے دلوں پہ کیا قیامت ٹوٹ رہی ہوگی، کیونکہ اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی چیز نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں آئی اور آپ نے اس کو صحابہ میں تقسیم نہ فرمایا. کبھی ہوا ہی نہیں، تصویر میں لکھا ہے یہ پہلی بار اس طرح ہوا حضرت. ایک ایک انگور نبی علیہ السلام کا تناول کرنا صحابہ کی جان لے رہا تھا حضرت کہ کہیں حضور نبی علیہ السلام ہم سے ناراض تو نہیں ہے، کہ حضور نبی علیہ السلام ہم سے خفا تو نہیں ہے. صرف انگور نہ دینا حضرت جانے لے رہا تھا ان کی. اور ہم حضرت وہ ہیں جو روز منہ پہ اس طرح پھیر آتے ہیں حضرت. وہ نبی علیہ السلام نے انگور تناول کر لی، صحابی اجازت لے کے چلے گئے. صحابہ رو پڑے، عرض کی محبوب کو غلطی ہو گئی. آپ نے فرمایا نہیں. تو عرض کی محبوب پھر آپ نے انگور ہمیں کیوں نہیں عطا فرمائے؟ آپ نے فرمایا میرا یہ صحابی بڑا غریب ہے، یہ مجھے پتا ہے اس نے کتنے فاقے کاٹ کے پیسے جمع کر کے میرے لیے انگور خریدے ہیں، لیکن کیونکہ انگور میرے لیے لے کے آیا تھا اس لیے اس نے انگور چکھے نہیں. یہ انگور میٹھے ہیں کہ کھٹے ہیں؟ بھائی ادب بھی تو ہے نا، محبوب کی بارگاہ میں تحفہ لے کے جانا ہے، جس کو پنجابی میں ہم کیا کہتے ہیں جھوٹا نہیں کرنا. اس نے نہیں چکھے کہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے ہیں. جب میں نے پہلا انگور کھایا نا تو انگور کھٹا تھا، پھر میں نے دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، جب تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. تمہیں انگور اس لیے نہیں دیے، ہو سکتا ہے تمہیں انگور دیتا تو تم اپنے چہروں کے زاویے بدلتے اور اس صحابی کو پتہ چلتا تھا جو انگور لائے ہیں وہ تو کھٹے ہیں.
جو انگور لائے ہیں وہ تو کھٹے ہیں، میں نے صرف اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کھٹے انگور تنہا ہی تناول کر لیے۔ ذرا حضرت جی ویکھی ہیں سارے اپنے آپ نو سی کی کرنے ہیں بھلا، سانو حضرت جی گل لگ جائے سو پتا کسے دی، توبہ توبہ توبہ، جنی دیر اسی چھاج چ پا کے چھٹی ہے نا حضرت جی گل کتنے مکدی ہے حضرت۔ اس لیے حضرت جی آؤ کچھ بدلی اپنے آپ نو، آؤ کچھ بدلی اپنے آپ نو حضرت ہیں، سارے کھٹے انگور تنہائی تناول کر لیے، کہیں اس کا دل نہ ٹوٹ جائے حضرت ہیں۔ آؤ حضرت حضور نبی علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، تو جب حضور نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اگلے دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک جبہ تھا جسے صوفیہ نے جبہ فقر کہا ہے حضرت۔ چاروں یار حاضر خدمت تھے حضرت۔ پہلے جبہ دکھا کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا، اے ابو بکر اگر جبہ تمہیں دوں تو اس کا حق کس طرح ادا کرو گے؟ عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام صدق کو اختیار کروں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عمر اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب معدل کو اختیار کروں گا۔ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، عثمان اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی محبوب حیا اور سخا اختیار کروں گا۔ پھر باری آئی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، پوچھا علی اگر جبہ تجھے دوں تو کس طرح حق ادا کرے گا؟ عرض کی یا رسول خدا علیہ السلام میں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالوں گا۔ جبہ عطا کر کے فرمایا علی جبہ آیا بھی تیرے لئی ہے۔ حضرت جی کر کے تو دیکھو یار، محبت کر کے تو دیکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت کر کے تو دیکھو حضرت۔ پھر دیکھو یہ کیونکہ میں بازار میں بیٹھا ہوں، کشف المحجوب داتا صاحب آپ فرماتے ہیں کو بزرگ تھے تو ایک دن انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ میرے شہر میں جو سب سے زیادہ مقرب ہے نا تیرا، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ہم تو پتہ نہیں کہاں چل نکلے ہیں حضرت جی، ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں کسی نے حضرت جی رہا۔ ان لوگوں میں شوق تھا بڑا زیادہ۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، وہ عرض کرتے ہیں یا اللہ جو اس شہر میں سب سے زیادہ تیرا مقرب ہے نا، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب نے لکھا ہے کہ ان بزرگوں کو نا خواب میں یہ آواز آئی کہ وہ تیرے شہر کا جو فلاں کپڑے کا تاجر ہے نا، وہ کپڑے کی دکان والا، وہ اس وقت سب سے زیادہ ہمارا مقرب ہے۔ فرماتے ہیں آنکھ کھلی تو کتنی دیر میں یہی سوچتا رہا، وہ مجھے تو یہ تھا کوئی آفا صاحب ہوں گے، کوئی قاری صاحب ہوں گے، کوئی چشتی صاحب ہوں گے، کوئی قادری صاحب ہوں گے، کوئی نقشبندی صاحب ہوں گے، کوئی ویسی صاحب ہوں گے، کوئی سور وردی صاحب ہوں گے، لیکن بندہ کون سا نکلا؟ کیونکہ حضرت جی جتنی دیر آپ نے کسی کے ساتھ لین دین نہیں کیا آپ کو فیصلہ نہیں کر سکتے، یا آپ کو نہیں پتا چلے گا یہ بندہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں صرف یہ دیکھنے کے لیے گیا کہ بندے میں ہے کیا وہ دکان پہ بیٹھ کے قرآن کریم پڑھتا رہتا ہے، کہ اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے جس پہ کوئی درود یا کوئی ذکر کرتا رہتا ہے، یا اس نے بندے رکھے ہیں کونے میں ایک مصلی بچھا کے نوافل پڑھتا رہتا ہے۔ کہتے میں دیکھنے گیا، تو کہتے جا کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، بندہ سادہ جا بیٹھا ہے۔ کہتے میں نے جاگنے کپڑا پسند کیا، میں جی یہ کپڑا چاہیے مجھے۔ کہتے اس نے ریٹ پہ بھی کوئی زیادہ بحث نہیں کی ہے۔ اور یاد رکھیں حضرت جی کبھی قسم نہ اٹھائیے گا جی، اللہ دی قسمیں میں نے دا لیا جی کدی نہ چکی ہو یار، اللہ دا نام بہت بڑا ہے، وہ ایسے لیے نہیں کہ میں ٹگے ٹگے لی رب دا نام لیندہ پھر رب دا نام ایسے لیے کہہ دیتے قربان کرو سارا کچھ۔ اور پھر اس کی نحوست کیا آئے گی؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے سے مال تو بک جائے گا لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ اس کو صاف بولو یار اتنے کا خریدا ہے، اینے دا دینے لینا تے لے نہیں لینا تے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ علیہ وسلم، قسم نہ اٹھاؤ حضرت، قسم کھانے سے مال بک جائے گا برکت اٹھ جائے گی حضرت۔ کہتے میں نے کپڑا پسند کیا، اس نے ریٹ پہ کوئی زیادہ بحث نہیں کی، کچھ اپنی منا لی کچھ میری مان لی۔ کہتے میں نے کپڑا خرید لیا۔ کہتے میں جب پیسے دینے لگا نا نکال کے تو بندہ مجھے آگے سے کہتا ہے حضرت اگر ایک گزارش پیش کروں تو قبول کر لیں گے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگا حضرت یہی کپڑا یہی ریٹ آپ کو سامنے دکان سے مل جائے گا، مجھ سے نہ خریدیں اس سے خرید لیں۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا، وہی اپنا گاہک بھی کو جانے دیتا ہے، یہ کیسا بندہ ہے؟ کہتے پھر بیٹھے بیٹھے نا ہمیں دل میں خیال آیا نہیں یہ دکان اس کے بھائی کی ہوگی، کہتے پھر خیال ہے نہیں اس کے بیٹے کی ہوگی، پھر خیال ہے اس کے بھتیجے کی ہوگی۔ کہتے میں بیٹھا سوچ رہا ہوں تو کہتے ہیں وہ مجھے ہلا کر فرمانے لگے حضرت جو تسی سوچ دے بھی وہ نہیں،
کہتے پھر میں نے پوچھا حضرت پھر اپنا گاہک سامنے کیوں بھیج دے بھی؟ تو کہتے ہیں وہ آگے سے کہنے لگا بھائی بات یہ ہے میں صبح کا بیٹھا دیکھ رہا ہوں کہ اس کی دکان پہ نا کوئی گاہک نہیں آیا ہے، وہ جتنی مجھے ضرورت ہے نا میں نے کما لی ہے، بچے تو اس کے بھی ہیں چل وہ بھی کما لے گا۔ اب فرماتے اٹھ بھی میں آیا اور ساتھ یہ سیکھ کے بھی آیا کہ اللہ کا مقرب کس طرح بنتے ہیں۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ پیار کرو حضرت جی، اللہ دی مخلوق نال پیار کرو، یہی ہے 12 ربیع الاول کا پیغام، پھر خود ہی ہو جائے گا حضرت۔ میں تو احباب سے کہتا ہوں حضرت جی اب تو حضرت جی کو نعت پڑھے تو دل تو کھل اٹھتا ہے نا حضرت جی، کیف و مستی طاری ہوتی ہے، کو نعت تو پڑھے نا حضرت جی۔ میں تو اپنے ثنا خانوں کو کہتا ہوں یار تم یہ کیا کرتے کیا ہو، وہ اس طرح لگتا ہے حضرت جی پتہ نہیں ایدہ کس محبوب نہ لوا ہے، کیونکہ ہم نے ہمارے جو محبوب ہیں وہ تو رؤوف بھی ہیں وہ تو رحیم بھی ہیں حضرت، پتہ نہیں ایدہ محبوب کیڑا ہے جنہوں روک روک رکھی دنہ وعدہ مارن دے، ہمارے محبوب تو رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، تو اپنے معاملے درست کر پھر اسی رات کرم ہو جائے گا۔ میں اس دن بھی ایک پروگرام میں تھا، وہ بندہ بساڑی گیا اس شعر پہ نا، یقین ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ میں پھر آکے تو کوئی سپیکر لے ہی لے، میں یار ہوں دوسری گل بھی انہوں دس وہ ہے بھی چراغاں ضرور ہوئے گا لیکن پہلے کروں سود دیاں شیواں کڈو، چراغاں ہوئے گا تیرا گھر تے سود دیاں شیواں نہ پرے ہے، تیرا گھر تے حرام دے مال نال پرے ہے، تیرے گھر تے سارا دن ٹیلی ویژن اتے ناچ گانا ہوندا ہے، تیرے گھر چراغاں ہوئے۔ ہاں جو قابل تھے دیکھ پھر انہوں نے اس کے گھر چراغاں نہیں کیا، اس کی وجہ سے کہاں چراغاں کر دیا۔ کشف موجود داتا صاحب میں لکھا ہے، داتا صاحب نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں جس رات حضرت ذنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، اس رات آپ کے شہر مصر کے 70 اولیاء کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے۔ حضور نے سارے شہر میں نواز چڑھے حضرت، 70 اولیاء کو خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، 70 نے عرض کی محبوب خدا کس طرح کرم فرمایا، یہ کئی وریاں دے بیک ڈیکنے پہ ہیں، ذرا جواب سننا۔ آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے، ہاں تو لائق ہو تجھے وہ اپنا بھی کہیں گے۔ آپ نے فرمایا میرے ذنون کا انتقال ہوا ہے، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ ہاں حضرت جی یہ ربیع الاول شریف آیا ہے، آؤ اپنے اپنے معاملے ٹھیک کریے، اپنی زبانہ چ نرمی لے آئیے، اللہ دی مخلوق نال پیار کریے، ایک دوسرے نال چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں اگنور کریے، پھر دیکھو حضرت جی ہر رات کرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ لے جی آخری بات، اس کے بعد پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کیونکہ اثر کا وقت بھی سر پہ۔ اب یہ بھی بتا دوں کہ جو کرم ہوتا ہے پھر کس کس طرح ہوتا ہے حضرت۔ شواہد النبوہ حضرت مولا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمہ، ساری جی سناؤں گا بس مختصر سنا کے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات نہ میں سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہوئی ہے خواب میں، اور کہتے ہیں یہ وہ دور تھا کہ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خلیفہ دوئم، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں اذان ہوئی، کہتے ہیں میں نماز پڑھنے کے لیے نہ مسجد چلا گیا، تو وہاں جا کے میں نے کیا دیکھا کہ حضور نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ رونق افروز ہے۔ کہتے ہیں میں بھی جا کے بیٹھ گئے اور چہرہ ودہا کی زیارت کرنے لگ پڑا۔ کہتے صحابہ آنے شروع ہو گئے، وقت ہوا، اقامت کی گئی، نبی علیہ السلام نے بنفس نفیس امامت فرمائی۔ بعض دفعہ حضرت اس طرح ہوتا ہے نا کہ امام صاحب کوئی بڑی سورت شروع کر لیتے ہیں، تھوڑا حصہ کچھ حصہ پہلی رکعت میں، بقیہ حصہ دوسری رکعت میں، لیکن حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نے دونوں رکعتوں میں جدا جدا صورت تلاوت فرمائی۔ کہتے ہیں نماز ختم ہوئی اور ایک مخصوص انداز کے ساتھ نا حضور نبی علیہ السلام رخ انور ہماری طرف کر کے نا بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے سب کو ایک کھجور دی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خواب میں نے کھجور کھائی، کہتے ہیں جیسے کھجور ختم ہوئی خواب بھی ختم ہو گئے، کہتے ہیں میں بیدار ہو گئے، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں کھجور خواب میں کھائی تھی، اٹھ کے بھی میٹھا منہ میں موجود تھا۔ کہتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تو واقعتاً پھر مسجد نبوی شریف میں اذان فجر ہو رہی تھی، کہتے ہیں میں نماز کے لیے چلا گیا وضو کر کے، کہتے ہیں لیکن جب مسجد میں پہنچانا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں جس انداز کے ساتھ نبی علیہ السلام مصلی امامت پہ جلوہ گر تھے اسی انداز کے ساتھ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، وہی انداز۔ کہتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ اتفاق ہو سکتا ہے،
کہتے اقامت کی گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروائی. کہتے آپ نے بھی وہی 2 صورتیں پڑھی جو خواب میں حضور نبی علیہ السلام نے پڑھی تھی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے نماز ختم کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کے ساتھ بیٹھے جس طرح جناب نبی علیہ السلام رسول اللہ علیہ السلام بیٹھے تھے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے ایک صحابی کھجوروں کی ٹوکری لے کے آ گئے. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سب کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک کھجور دی. کہتے میں نے کہا یہ بھی اتفاق ہو سکتا ہے. کہتے دل میں خیال آیا کہ خواب میں تو حضور نبی اکرم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ادب کی وجہ سے دوسری کھجور نہیں مانگ سکا، تو یہاں تو میرے بھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، چلو ایک اور کھجور مانگ لیتا ہوں. کہتے میں نے عرض کی امیر المومنین ایک اور کھجور عطا فرمائیں. تو کہتے ہیں آگے سے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے اے علی جے خواب چ نبی علیہ السلام نے دیتی ہی تو میں بھی دے دینا ہوں. حضرت جی رات تو وہ ایک تھی لیکن پتہ نہیں اس رات کہاں کعبے کرم برسا حضرت ہیں. اس ایک رات حضور نبی علیہ السلام کس کی پیاس بجھائی ہوگی. رات ایک تھی اور میں کہتا ہوں حضرت ان راتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا، صرف ہم نے اپنی گاڑی کا منہ تھوڑا موڑ لیا ہے. کہنا اسی دے دیں کہ ہی مدینہ جان دیں لیکن بھائی ہاتھ جوڑ کے گڈی ساڑی انڈیا جان دیں دی جائے. کہنا اسی یہی دیں ہی مدینہ چلے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے ہماری گاڑی کا رخ انڈیا کی جانب ہے نہیں حضرت. یہ ربیع الاول شریف یہی پیغام لے کے آیا ہے آؤ اپنی اپنی گڈی دا رخ مدینے نہیں کر لیے کیونکہ جو مدینے والے ہیں وہ دل کے نرم ہوتے ہیں. جو مدینے والے ہیں تو ہیں اپنا اپنا انداز بدلیں. اور حضرت جی میں چلو حضرت نے بات یاد کروا دی، آپ سب سے گزارش کروں گا خوب خوشی منائیں لیکن حضرت جی خوشی کا انداز وہی رکھیں جو ہمیں ہمارے بڑوں نے عطا کیا ہے. کوئی غیر شرعی حرکت نہ کریں ٹھیک ہے جی. اور اسپیشل میں کیونکہ اس پروگرام میں تھا میں نے تو خیر کیک کاٹنے سے انکار کر دیا تو کیونکہ حضرت ہم ایمی پھر جو ہے نا میں نے نہیں کیک کاٹا تھا. انہوں نے نا کیک کے اوپر نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ السلام کا بڑا سا نام لکھا ہوا. مجھے کہنے لگی اس پہ چھری چلائیں. میں حضرت جی میں کتھوں دل لے کے آؤں نبی علیہ السلام دے نام مبارک تے چھری چلا. اور حضرت جی یاد رکھیے گا یہ آگے مجھے بڑے نہیں جی محبت میں بھائی تیری محبت کس طرح کی ہوگی کیا تجھے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ محبت ہوگی نبی علیہ السلام. صلح حدیبیہ نبی علیہ السلام وہ لکھا گیا نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ. وہ کفار نے اعتراض کر دیا انہوں نے کہا بھئی گل دے ایسے گل دی تے لڑائی محمد تو ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم رسول نہیں مانتے ہیں اس لیے اس کو ختم کرو. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا میرا وہ ختم کر دو. حضرت علی نے نہیں ختم کیا. تو ایڈا کہ تم بتلا آگئی ہیں کہ تو نبی علیہ السلام دا نام لے کے چھری پھیر دیا تھا. تو گنبد خضرہ بنا کے اوپر سے چھری پھیر رہا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بھی لیکن مولا علی نے فرمایا حضور مجھ میں نہیں ہمت کہ میں آپ کا نام لکھ کے جو ہے نا میں حضور نے خود لکھ کے کاٹ کے تو دوبارہ لکھ لیا. ہم کس طرح یہ کون سی محبت ہے کہ جس میں جائز ہو گیا کہ نبی علیہ السلام کے بھائی تو نے کیک ہی کاٹنا ہے تو نام لکھ اس طرح کاٹ لو لیکن حضرت جی یہ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے جی. جھنڈیاں لگانی ہیں لیکن پھر ان جھنڈیوں کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. آپ نے پھر ان کو اتارنا بھی ہے تاکہ بے ادبی نہ ہو نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی. اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اور میں بس یہی کہوں گا کہ اللہ کرے کوئی ایک جھنڈی اندر لگ جائے. کوئی میرے مرشدی تھے نا آپ کو کسی نے نالے پاک دینا تو چوم کے نا تو رکھ لیا کرتے تھے یا بڑا بھی کرنا تو ٹوپی پہ لگا لینا لیکن ادھر نہیں لگاتے تھے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ادھر لگانا منع ہے ناجائز. میں نے کہا نا صوفیہ تھوڑے باریک ہوتے ہیں. تو ایک دن میں عرض کی تھی میں حضور اندر نہیں لاندے ہیں. فرمان لگے یار کوشش کرن دے ہیں کہ اندر لگ جائے جتنا اندر لگ گیا پھر میں اتنے بھی لا لوں گا. کہتے ہیں یہ تو نہ ہوا اندر کچھ اور ہو اوپر میں نہ لگا لوں. یہ بڑے باریک لوگ ہوتے ہیں اس لیے آپ سے میں کہوں گا ضرور لگائیں لیکن کوشش کریں کوئی قدہ اندر بھی لگے ہیں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے ٹھیک ہے جی. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جان رحمت پہ